السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ٹاپک مردوں کی جانب سے کی جانے والی کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں ہے جن کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شوہر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور ان کا نکاح ٹوٹ سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر نکاح ٹوٹ گیا تو بیوی کا تعلق آپ کے لیے غیر محرم کا ہوگا، اور غیر محرم کا ایک گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور ملنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور حرام کام ہے۔ اس لیے ان گناہوں کے بارے میں ہر کسی کو علم ہونا چاہیے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہیے۔ وہ ایسے کون سے گناہ ہیں جن سے بیوی شوہر کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے؟ ان سب باتوں کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے شریعت میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو حدیں بنائی ہیں ان حدوں میں ہی رہ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ قرآنی تعلیمات انسان کو یہ بتاتی ہے کہ انسان کو کیسے زندگی بسر کرنی ہے، لیکن اکثر کم علمی کی وجہ سے ہم ان حدوں کو پار کر جاتے ہیں، جبکہ ان حدوں میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک شخص بھی نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اپنا لے تو ان کا نکاح کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو وہ حرام کام ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مرد حضرات جب کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نے اسلام تو قبول کیا ہی نہیں، وہ اپنے مذہب پر قائم ہے اور شوہر اپنے مذہب پر قائم ہے۔ پیارے دوستو، اسلام میں اس طرح کی شادی کی اجازت نہیں ہے اور یہ ایک حرام عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اسلام میں شادی کے لیے مرد اور عورت کا مسلمان ہونا پہلی شرط ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح رشتوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان کے احکام کی پاسداری نہ کی جائے تو ان کا نتیجہ بہت خطرناک نکلتا ہے۔ بیٹی کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ اور نازک رشتہ ہوتا ہے، اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط سے کام لے۔ اگر باپ پیار کرنا چاہے بھی تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھری تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس بیٹی کی ماں اس کے لیے ہمیشہ حرام ہو جائے گی، اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پیار کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیں۔